بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، آج حکم دیا گیا ہے کہ شب شہادت ہے. ایک تاریخ کی مناسبت سے 8ویں امام ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیہ السلام تو اس حوالے سے مولا پر جو آدھے گھنٹے 45-40 منٹ میں ہو سکتی ہے بات، اس پر گفتگو ہوگی. اور یہ ایک بات سن لیجئے کہ 8ویں امام کا لقب جو ہے، کنیت، وہ ہے ابو الحسن. یہ 4 اماموں کا لقب ہے. ایک مولا کائنات کی کنیت ہے، ایک 8ویں امام کی، اور اس کے بعد 9ویں امام کی، اور پھر 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ کنیت ہے. تو روایت میں کبھی آتا ہے ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن الثالث. تو اس سے اول، ثانی اور ثالث سے مراد، اول سے مراد مولا کائنات نہیں ہے. جب اب یہ ایک نقطہ آ گیا تو میں نے بتا دیا کہ بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ رہے کہ 4 اماموں کی کنیت ہے ابو الحسن. اب جو گفتگو چل رہی ہے یہاں پر، اثرات یا تاثیر کربلا، وہ کس حد تک کل جس حالت میں گفتگو ہوئی، بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے برداشت کیا مجھے 35-40 منٹ 50 منٹ. اور بہرحال جیسے بھی گفتگو ہوئی، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا گفتگو ہوئی اور کس انداز سے ہوئی، لیکن بہرحال پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولائے محمد آل محمد کو قائم و دائم رکھے. دیکھیے، آیت تطہیر بنیاد ہے. اب کربلا کو، کبھی ہماری گفتگو ان چند دنوں میں خود کربلا پر ہوئی، اور کبھی کربلا کے اثرات اور کربلا کی تاثیر پر ہوئی. کل تک کی جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے امامت کا جو رستہ اپنی جادہ حق اور حقیقت سے منحرف ہو گیا تھا، جو امامت کا رستہ لوگوں نے اسے اپنے رستے سے ہٹا دیا تھا، کس انداز سے ہٹایا تھا؟ اگر امامت اور امام کو لوگوں سے دور کر دیا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی اور شاید ہم صبر کر کے بیٹھ جاتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کل امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. ان کی زیارت کے بعد ایک دعا ہے چھوٹی سی، جو پائے مبارک کی جانب بیٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے زیارت کے بعد. یعنی جس طرف امام رضا علیہ السلام کے پاہائے مبارک ہیں، یعنی پیر ہیں جس طرف، وہاں بیٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، اور اس دعا میں 4 لائنوں کی، 4 سطروں کی اس دعا میں پوری امامت کی تاریخ ہے. اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وسخروا بامامک وجحدوا بآیاتک وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد. پروردگار اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، پروردگار لعنت بھیج ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا. یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ کبھی کوئی کائنات میں انسان آپ کو ایسا نہیں دیکھے گا کہ
کہ جو سیب کو اگنے سے روک دے. سیب کا درخت نعمت ہے, امرود کا درخت نعمت ہے, آم کا درخت نعمت ہے, برستی ہوئی بارش نعمت ہے, یہ بہتے ہوئے دریا نعمت ہیں, یہ ریگستان نعمت ہیں, سمندر نعمت ہیں, لہلاتے ہوئے کھیت کھلیان نعمت ہیں. کبھی کوئی آپ کو آدمی ایسا نہیں ملے گا جو ان نعمتوں کو متغیر کر دے, تبدیل کر دے. کہا جا رہا اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک, پروردگار لعنت کر ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا. نعمت کو ختم نہیں کیا, تبدیل کیا. تبدیلی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کوئی دوسری چیز لے لو. اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک, پروردگار لعنت کر ان لوگوں پر جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا. واتہموا نبیک, تیرے نبی پر بہتان لگایا. وجحدوا بآیاتک, تیری آیتوں کو ٹھکرایا, تیری آیتوں کا انکار کیا. وسخروا بامامک, تیرے بنائے ہوئے امام کا تمسخر اڑایا. وحملوا الناس, درد کی جگہ یہ ہے, وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد, اور لوگوں کو جو اوپر کیا نا تو محمد آل محمد کے کندھوں پر بٹھا کر اوپر کیا. وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد, پروردگار یہ 8ویں امام کی زیارت کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے. یہ 8ویں امام کی زیارت کے بعد اس دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ دشمن آل محمد پہ لعنت. بہت آپ کا جوش جذبہ, لیکن میرا حقیر سا ایک ذاکر ہوں, میری جرت نہیں کہ میں آپ حضرات میں سے کسی کی مخالفت کر سکوں, سب جناب سیدہ کے مہمان ہیں. لیکن جو بہترین چیز جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں, جس کے ذریعے برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور یہ مملکت عمان میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اس مملکت کے لیے برکتوں کے نزول کی دعا کریں, درخواست کریں. یہاں کی حکومت نے جو ہمیں آسانیاں دی ہوئی ہیں, پروردگار سے دعا کریں کہ یہ مملکت پھلے پھولے ترقی کرے. سلطان کو پروردگار یہاں کے اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو صحت مندی عطا فرمائے کہ جس آزادی کے ساتھ انہوں نے ہمیں آزاداری کی اجازت دی ہوئی ہے. ان سب چیزوں کے لیے, ان سب حاجتوں کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. تو دیکھیے عزیزان گرامی, یہ 8ویں امام کے بعد اس دعا کی کیا فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کے بعد محمد حنفیہ کو ماننے لگے, کچھ لوگ آئے امام زین العابدین کے بعد آگے نہیں آئے, کچھ لوگ آئے چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ آئے امام موسیٰ کاظم پر آ کر رک گئے. لیکن جو 8ویں امام تک آ گیا وہ 12 تک آ گیا. سلسلہ 12 کا ہے. پروردگار فرما رہا ہے پیکج لینا ہے تو پورا لینا ہوگا, آدھا نہیں لے سکتے. اب پیکج پورا لیا کرو, 12 کے 12 کو قبول کرو. تو یہ جو 8ویں امام کے پائے مبارک کی طرف بیٹھ کر یہ دعا مانگی جا رہی ہے, پروردگار ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جنہوں نے محمد آل محمد پر ظلم کیا, لوگوں کو محمد آل محمد کے کاندھوں پر بٹھا کر لے گئے. پروردگار ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اب میں اس امام کی بارگاہ میں, اس امام کے پائے مبارک کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگ رہا ہوں. جب پائے مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو سوچئے سر مبارک کے پاس بیٹھ کے کیا دعا مانگی جائے گی. پائے مبارک کے پاس بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار اب میں اس سلسلے پر آ گیا ہوں, میں کسی ایسے مقام پر نہیں رکا, میں 7ویں امام پر نہیں رکا, میں چھٹے امام پر نہیں رکا, میں تیسرے امام پر نہیں رکا, میں 8ویں تک آ گیا ہوں کہ جس کے بعد اب 12ویں تک میرا سفر جاری رہے گا. اب مجھے حق ہے کہنے کا, مجھے حق ہے کہنے کا کہ پروردگار جنہوں نے اس سلسلے کو توڑ دیا انہیں اپنی رحمت سے دور کر. یہ کیا سلسلہ ہے؟ امامت سے تمسک. اب کربلا کو ہم سمجھیں تو کس طرح سمجھیں, کربلا کو ہم درک کریں تو کس طرح کریں. کربلا دیکھیے, اب تھوڑا سا توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, مزید توجہ کے ساتھ غور فرمائیے گا اور میری آرائز کو, معروضات کو سنیے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کربلا کے ساتھ, ایک بہت بڑی مظلومیت ہے کربلا کے ساتھ, اور میں اس مظلومیت یا میں اس زاویہ نگاہ کو جس پر میں ابھی گفتگو کرنے والا ہوں, میں اس اسپیکٹ کو, میں اس ڈائمنشن کو کنڈیم نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر آدمی اپنی ویو لینتھ, اپنی ذہنیت کے حساب سے امام حسین سے محبت کرتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں الحمدللہ مسلمان جتنے فرقوں کے ہوں, سنی ہو, شیعہ ہوں, بریلوی, دیوبندی, جو بھی ہیں, ہندو, سکھ, عیسائی, سب عزاداری میں آتے ہیں. یہ بر صغیر کے لوگ جانتے ہیں. ہمارے علماء نے کبھی نہیں کہا ہم ماتم کر رہے ہیں تو یہ اہل سنت جو ہمارے سید الشہداء کا ماتم کر رہے ہیں یہ پٹا کیوں کھیل رہے ہیں. یہ کراچی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ پٹا کھیلا جاتا ہے. وہ اس انداز سے حسین ابن علی کی عزاداری منا رہے ہیں.
آپ اس انداز سے منائیے. وجہ مشترک حسین ابن علی ہے. اس قطب نما کو کبھی گم نہ کرنا. تم پٹا کھیلو یا ماتم کرو, ہے حسین ابن علی کے لیے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہمارے اہل سنت بھائی جو ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, عزاداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اپنے انداز سے جلوس شیعوں کا رک جاتا ہے, پہلے آپ نکل جائیے, آپ کے پیچھے پیچھے ہم آئیں گے, کیونکہ آپ بھی اسی کا ماتم کر رہے ہیں جس کا ہم ماتم کر رہے ہیں. اختلاف کی جگہ تو ہے ہی نہیں نا. تو ابو الفضل عباس کے پرچم کا کمال یہ ہے کہ ہر انسان کو اس پرچم نے اپنے تلے جمع کر دیا ہے. لیکن ڈائمنشن کیا ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے نوجوان بچوں سے ہمارے کہ بھائی کوئی ایسا شخص جو امام حسین کو نہ سمجھتا ہو, یہ پہلے دوسرے دن کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو کہ بنیاد حسین ابن علی کی کربلا کی کیا ہے, آیہ تطہیر. حسین ابن علی ریفارمر تھے, چینج لانا چاہتے تھے, اپ رائزنگ موومنٹ بنانا چاہتے تھے. کیا کرنا چاہتے تھے؟ جو بھی گفتگو کرنی ہے آپ کو, آپ آیہ تطہیر کو سامنے رکھ کر کیجئے. رسول خدا کا جو جملہ حدیث قصہ میں ہے کہ یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم اور فاجعل صلواتک وبرکاتک علی وعلیہم. یہ رسول خدا کا جو جملہ ہے, یہ ہے نچوڑ کربلا کا. کربلا کو کسی اور زاویے سے آپ مت دیکھیے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے بچے جاتے ہیں درسگاہوں میں, بھائی یہ حسین کون تھے؟ کہا کہ مکے مدینے میں رہتے تھے, مدینے سے مکے آئے, حج کو عمرے میں بدلا, عمرہ تمتع کے بجائے عمرہ مفردہ کیا اور مکے کو چھوڑ کر باہر آ گئے, کیونکہ مکے کا تقدس پامال ہوتا, مدینے کا تقدس پامال ہوتا. آئے کربلا, کوفے والوں نے بلایا تھا, رستے میں یزید کے لشکر نے رستہ روکا, ہور ان کی سربراہی کر رہا تھا, 1000 کا دستہ تھا. امام حسین نے پانی پلایا, گفتگو کی, ہور نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا عجیب دشمن ہے جو دشمن کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. نہ کائنات نے کبھی ایسی نماز اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی. عجیب مرحلہ ہے. یعنی اسے کہتے ہیں دلوں پر حکومت. تاریخ نے نہیں لکھا کہ ہور کے ایک ساتھی نے بھی الگ نماز پڑھی ہو. کہ مولا مجھے رستہ روکا کربلا. اچھا یہ مختصر سی تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس کی ایک وجہ ہے. مجھے پتا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں, لیکن وقت کم ہے, تابوت نکلنا ہے آج, اور مجھے وہ پوری باتیں امام رضا کے حوالے سے پیش کرنی ہے. پھر کل وہ بات نہیں رہے گی جو آج مناسبت ہے. جب مولا سید الشہداء آئے, رستہ روکا, کوفے کے بجائے کربلا میں اتارا گیا, نہر کے کنارے خیمے لگائے گئے, نہر کے کنارے سے خیمے اکھڑوائے گئے, پانی سے دور رکھے گئے, لشکر پہ لشکر آتے رہے. 9 محرم کی رات شب عاشور مہلت لی, عبادت لی. صبح عاشور سے جنگ شروع ہوئی علی اکبر کی اذان کے بعد. جب عاشور کا سورج ڈوبا تو حسین ابن علی دنیا میں نہیں رہے. اچھا تو کوئی پوچھتا ہے جس شخص کو آیہ تطہیر کے زاویے سے حسین کو نہیں دیکھ رہا, حدیث قصہ کے زاویے سے جو حسین کو نہیں دیکھ رہا, لیکن دیکھ تو رہا ہے نا حسین کو. دیکھیں وہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے بچوں سے جب پوچھتا ہے وہ بچے ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حسین ابن علی کے بارے میں کیا گفتگو کریں, کیا بتائیں. اب بچہ بیچارہ وہ کیا سمجھائے آیہ تطہیر کیا ہے, وہ کیا سمجھائے حدیث قصہ کیا ہے, وہ کیا سمجھائے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ, جو میں نے پرسوں اور ترسوں آپ کے سامنے بات پیش کی. امام کو جب سلام کرو تو دیکھو اس کی بہادری کا ذکر مت کرو, اس کی سخاوت کا ذکر مت کرو. یہ جب چاہے اگر کسی کو مال دینے سے رک جائے تو پریشان مت ہو کہ امام بخل کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے, اور اگر فرزدق کو 12,000 درہم بھجوائے تو پریشان مت ہو کہ ایک قصیدے کی خاطر 12,000 درہم. یہ پروردگار کی امانتوں کا امین ہے, جس کو یہ دے رہا ہے یعنی خدا دے رہا ہے, جس سے یہ لے رہا ہے یعنی خدا لے رہا ہے. پروردگار آپ کو صلوات کے ذکر کے ساتھ محشور کرے, آپ کی قبر میں قیامت में صلوات کا نور آئے, بھیجنے والے پر بھی اور بھجوانے والے پر بھی. اجزاء گرامی, یہ اس بات کو نظر میں رکھیے. بات ختم ہو گئی. اب آپ اپنے ذہن کے فلسفے کے حساب سے حسین ابن علی کی کربلا کو بچانے کی کوشش کیجئے. کربلا گئی, برباد ہو گئی, کیونکہ آپ کربلا کے آگے پیچھے, کربلا کے دوران کس طرح سے بات کریں گے, حسین کیا کرنا چاہتے تھے. اگر سامنے والا یہ پوچھ لے کہ حسین گئے کیوں تھے, بیوی بچوں کو لے کر, خواتین کو لے کر, کیا جواب دیں گے. لیکن سلام ہو ہمارا سید الشہداء کی عظمت کو کہ اس خوبصورت انداز سے کربلا کو خلق کیا کہ ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں, ہمیشہ نگاہوں کے سامنے
حسین ابن علی کی مظلومیت رہتی ہے، اس انداز سے نقاب اتار کر پھینک دیا کہ جو کربلا تک آ جاتا ہے وہ سارے سلسلے کو سمجھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بچے جو جدید درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، ولایت جاتے ہیں، 7 سمندر پار جاتے ہیں، یورپ نارتھ امریکہ جاتے ہیں، وہ حسین ابن علی کو کہتے ہیں دیکھیے معاشرے میں بے انصافی بڑھ رہی تھی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بے انصافی کس طرح سے بڑھ رہی تھی، آپ کیا بتائیں گے؟ حسین ابن علی کیا کرنے گئے؟ آپ اس انداز سے بتایا جاتا ہے حسین ابن علی کو کہ وہ شخص کے جو دین اسلام کو نہیں مانتا، جو آیت تطہیر کو نہیں مانتا، جو حدیث قصہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اچھا حسین کی تصویر کو وہ کہیں رکھتا ہے کہاں پر؟ فیڈل کاسٹرو، چگوارا، گاندھی جی، جناح صاحب، چوئن لائی، ماؤ زے تنگ، ہو چی من، انقلاب فرانس ریولوشن کو کہتا ہے اچھا یہ لوگ بھی بڑے ریفارمر تھے، اصلاح طلب تھے، انہوں نے اصلاح کی معاشرے کی، حسین کو بھی یہی کہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بہت احسان کیا تو حسین کی تصویر کو سب سے اوپر رکھ دیا۔ حسین کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حسین کو اس انداز سے مت کہیے کہ بے انصافی بڑھ رہی تھی، بے عدالتی بڑھ رہی تھی معاشرے میں۔ اگر یزید سب کا حصہ مساوی بیت المال سے دے دیتا تو کیا حسین یزید کے حامی ہو جاتے؟ یہاں بات امانت الہی کی ہو رہی ہے، یہاں بات عہد الہی کی ہو رہی ہے، یہاں بات قرآن کے دفاع کی ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کو خدا تک لے کر جانا ہے۔ یہاں بات جانتے ہیں کس کی ہو رہی ہے؟ اس بات کی ہو رہی ہے کہ جس کو موت آئے گی حسین اس کی قبر کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، پل صراط کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، قیامت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، شفاعت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے انسانیت کے خدا سے تعلق کی۔ یہاں بات بیت المال کے بٹنے یا نہ بٹنے کی نہیں ہو رہی، یہاں بات سوشل جسٹس کی نہیں ہو رہی، یہاں بات سوشل اکنامیکل ویلیوز کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ انسان کو انسان بناؤ۔ یہاں پر خبردار خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، مولانا فلاں سائٹ ہے، وہ امام حسین کو بتا رہے ہیں حسین کون ہے، کیا سلسلہ ہے، وہ ایک آرگنائزیشن بنی ہے، وہ سائٹ پر ہے، وہ واٹس ایپ پر ہے، وہ فیس بک پر ہے، وہ فلاں پر ہے، وہ فلاں پر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق حسین ابن علی کی خدمت کر رہا ہے، میں کسی کی مذمت نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میرا نظریہ یہ ہے، آپ کا جو نظریہ وہ میری سراخوں پر بہت متبرک، بہت مبارک، لیکن حسین ابن علی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آیت تطہیر کے ذریعے، جس کا جو نظریہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارے نوجوان بچے کبھی دھوکہ نہ کھائیں، اگر سوشل میڈیم پر کسی بھی سوشل میڈیم پر حسین ابن علی کے نام سے کوئی کام ہو رہا ہے، پہلے یہ جانچ پڑتال کریں کہ جو حسین کا نام کسی بھی سوشل میڈیم پر لے رہا ہے کیا وہ زیارت عاشورہ کو نظر میں رکھ کے حسین کا نام لے رہا ہے، امین اللہ کو نظر میں رکھ کر حسین کا نام لے رہا ہے، زیارت جامع کبیرہ کے حسین ابن علی اور اس سوشل میڈیم پر حسین ابن علی کا کتنا فاصلہ ہے؟ کبھی گھبرا مت جائیے کہ کس طرح سے بتائیں مولانا کربلا کو، کس طرح سے بتائیں۔ اب یہ ایک تاریخی گفتگو ہے، خبردار کبھی کسی سے مرعوب اور متاثر مت ہوئیے۔ دیکھیے کہ کتنی گہرائی ہے، کس حد تک ولایت سے متصل ہے، کس حد تک مفاتیح الجنان کی زیارتوں سے متصل ہے، صحیفہ سجادیہ سے کتنا متصل ہے، امامت کا جو تصور اصول کافی میں چھٹے امام نے دیا اس سے کتنا متصل ہے۔ اگر اس سے متصل ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو کائنات مکان لاکھوں کروڑوں لائک مار دیں۔ ارے حسین کیا میری اور آپ کی لائک کے بھوکے ہیں؟ اگر یہاں تک ذہن آ گیا تو چلیے اب ذرا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص نے امام حسین پر عزاداری میں شرکت کی، صاحب کیا بات ہے، یہ اس کا احسان نہیں ہے ہم پر، یہ حسین کی طاقت کو سمجھیے، وہ ہم پر احسان نہیں کر رہا کہ ہمارے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بھائی ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، جو ہمارے مولا سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ اب آئیے ذرا 8ویں امام کی طرف۔ 147 ہجری میں ولادت ہوئی، 147 ہجری یعنی رسول خدا کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 10 ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہے، 147 یعنی 137 سال بعد، 137 سال بعد رسول خدا کے۔ اب یہ بچے وہ کہتے ہیں مولانا آپ اردو بول جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں 137 سال بعد ولادت ہوئی۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟
60 ہجری میں. البتہ کیلنڈر کے لحاظ سے 61 ہجری آ چکا تھا, لیکن 10 دن بعد ہو گئی تو ہم اس 61 کو کاؤنٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں 60 ہجری میں. 60 ہجری میں واقع کربلا ہوا. 147 میں امام رضا کی ولادت ہوئی. 147 کو آپ نکالیے, اس میں سے 60 سال کتنے بچ جائیں گے؟ اس وقت میرا ذہن کام نہیں کرے گا, میں جا کے وہاں پلس مائنس کروں. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. امام رضا کی ولادت ہوئی اور شہادت ہوئی 203 ہجری میں, یعنی 47 سے 203 ہو گئے تقریباً 47 سال اور 45 سال. امام رضا ہارون رشید کا دنیا سے گیا, انتقال ہوا. عباسی خلیفہ, بڑا نامور مشہور و معروف عباسی خلیفہ دنیا سے گیا. ایک بیٹا اس کا تھا امین, ایک تھا مامون. جب ہارون رشید کا انتقال ہوا تو امین جو بیٹا تھا اس کا وہ بغداد میں تھا, مامون جو تھا وہ خراسان میں تھا. سمجھ لیجیے سینٹرل ایشیا کی سرحدوں کے قریب. خلیفہ کون بنے گا؟ الحمدللہ مسلمانوں میں ہمیشہ تخت و تاج جو لیا جاتا ہے, کیونکہ بہت متقی ہوتے ہیں ہم مسلمان, اس لیے ہمیشہ چاہے باپ بھائی ہو یا بھائی بھائی ہو, جنگ تلوار کے ذریعے ہوتی ہے. مغل بادشاہ اتنے متقی تھے کہ الحمدللہ سب نے کسی نہ کسی نے اپنے باپ بھائی کزنز کو ضرور مروایا اور پھر تخت پر بیٹھے. اور یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد توبہ کر لی. صاحب قرآن لکھتے تھے, ٹوپیاں سیتے تھے, بڑے شریف اور نیک لوگ ہوتے تھے. بھائی کا خون تو کوئی گناہ تھوڑی ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, وہ میرے اور آپ کے لیے, ان مغل بادشاہوں کے لیے تھوڑی ہے. تو بہرحال, اور مسلمان تاریخ لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے کہ صاحب ہمارے بادشاہ ایسے تھے, ہمارے بادشاہ ویسے تھے. خیر اس قصے کو جانے دیجئے. اور اس کے بعد ہمیشہ مسلمانوں کا سلسلہ تلوار کی جنگ شروع ہوئی. مامون نے امین پر حملہ کیا, جنگ ہوئی, مامون کو فتح ہوئی, امین کو شکست ہوئی. امین کا سر کاٹ کے بھائی کے پاس لایا گیا, قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی کو, اور اس کے بعد خلافت مامون کے ہاتھ میں آ گئی. یہ یہاں تک کی بات ختم. اب اس کے بعد مامون کی حکومت مستحکم ہو گئی. جب حکومت مستحکم ہو گئی تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کیا جائے. ایک کام جو اس نے کیا, کہا کہ جاؤ علی ابن موسیٰ الرضا یعنی 8ویں امام کو مدینے سے لے کر آؤ اور مرو میں خراسان میں ہمارے پاس لے آؤ. اور اس کے بعد جب لایا گیا امام کو, تو امام کو اس نے پیشکش کی خلافت آپ کا حق ہے اور آپ خلافت لے لیجئے. امام نے کہا دیکھو زہد کے ذریعے میں دنیا کے شر سے بچنا چاہتا ہوں, عبادت کے ذریعے پروردگار کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تمہاری خلافت نہیں دوں گا. کہا آپ کا ہے. امام نے ایک عجیب جواب دیا. جواب سنیے امام کا. اس جواب سے پہلے ایک سلوات بھیجیے ذرا 8ویں امام کی بارگاہ میں. ان کانت الخلافت لک والبسک اللہ بہا, اگر یہ خلافت تیری اپنی ملکیت ہے اور اللہ نے تجھے خلافت کا لباس اپنے حکم سے پہنایا ہے, فلا تحل لک ان تخلا لنفسک لباسا البسک اللہ بہ, تو پھر یہ کیسے جائز ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ نے تجھ پر واجب کیا ہے, خلیفہ بنایا ہے تجھے, تیرے لیے واجب کیا, یہ تیرے لیے جائز کیسے ہو گیا کہ تو اس لباس خلافت کو اتار کر مجھے دے دے. وَإِن كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ, اور اگر خلافت تیرا حق نہیں ہے, فَلَا تَحِلُّ لَكَ, تو اگر خلافت تیرا حق نہیں ہے, تجھے اللہ نے نہیں دی, تو پھر تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز تیرا حق نہیں ہے وہ تو مجھے دے. ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. دیکھیے خلافت امام کا حق تھی یا نہیں تھی؟ امامت امام کا حق تھی یا نہیں تھی؟ تخت خراسان امام کا حق تھا یا نہیں تھا؟ تھا. لیکن انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ ابھی میں ایک جگہ یہ پڑھ کے آ رہا ہوں بات, کہ وہ بات جو وہاں پڑھی آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں کہ دیکھیے پروردگار فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ اماموں کو ہم نے بنایا ہے, امام ہم بناتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں, مقام صبر پر ہوتے ہیں, ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھو یاد رکھو امام رضا نے یہ کہہ کر خلافت کو ٹھکرایا کہ وہ لباس جو پروردگار ہمیں عطا کر چکا ہے, تیرا تو وہاں پہ کوئی گزر ہی نہیں. خلافت وہ بھیک نہیں ہے جو ہم بادشاہوں کے دربار میں جا کر لیں, ہارون اور مامون سے جا کر مانگے. یہ ہمارا وہ حق ہے جو پروردگار نے ہمیں دیا ہے. تیرا نہ یہاں پر کوئی گزر ہے نہ اختیار. یہ بھیک نہیں ہے جو تم مجھے دے رہا ہے, یہ بھیک نہیں ہے جو تم مجھے دے رہا ہے. اور اگر خلافت کے سمجھنا ہے نا کہ اختیار کو, یہی مامون آیا 8ویں امام کے پاس, کہا یا ابن رسول اللہ
ایک زوجہ ہے میری، اس سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرمائیے. عجیب جملہ کہا امام نے دعا نہیں کی. امام نے کہا اولاد ہوگی، لڑکی ہوگی تو اس سے زیادہ شباہت رکھے گی اور دائیں ہاتھ میں ایک چھنگلی بھی ہوگی. اولاد ہوئی انہی خصوصیات کے ساتھ. تو امام کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ امام بتلانا چاہ رہے ہیں دیکھ تو اپنی محتاجی کا ذکر ہم سے کرتا ہے، تیری ضرورتوں کا ہم پورا کرتے ہیں. ہماری طاقت اور قدرت کو دیکھ، ہم دلوں پر صرف قبضہ نہیں رکھتے کہ ہماری محبت دلوں میں ہو، بلکہ ہم کائنات میں خدا کے ارادوں کا دھارا اگر کوئی ہم سے مانگے تو موڑ سکتے ہیں. مشیت الہی کے ہم امین ہیں. اس انداز سے گفتگو کی. اگر خلافت تیرا حق ہے جو خدا نے تجھے دیا ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر تیری ملکیت نہیں ہے تو اپنی ملکیت میں کیسے تصرف کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا ایک راہ کے ساتھ. امام نے کہا ایک شرط پر مانوں گا کہ نہ میں کسی کو منسوب کروں گا نہ معزول کروں گا، نہ کسی کو کسی عہدے پر رکھوں گا اور نہ کسی کو کسی عہدے سے معزول کروں گا. جب یہ بات، اب یہ کام کیا کیوں گیا؟ اس کی 4 وجوہات علماء نے بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مدینے سے بلا کر مامون چاہتا تھا کہ امام رضا میرے سامنے رہیں. مدینہ مرکز تھا، مسلمان زیارت کے لیے آتے اور جاتے تھے. جب زیارت کے لیے آئیں گے اور گفتگو کریں گے تو مسلمانوں کو مختلف مسائل درپیش ہوتے تھے. کوئی کیا حاجت لے کر رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، کوئی کیا حاجت لے کر رسول کے پاس آیا ہے، قبر رسول پر آیا میری فلاں مشکل کو حل کر دیں، فلاں مشکل کو حل کر دیں. پورے مدینے میں کون تھا کہ جو مشکلات کو حل کر سکتا؟ خود بخود مسلمانوں کے دل 8ویں امام کی طرف مائل ہو جاتے. جو علم کے چشمے امام کھولتے وہاں پر اور علم کے دریا بہاتے. اس سے ڈر گیا، کہا میری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تاکہ مرکز سے ہٹ جائیں. دوسری چیز یہ کہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو خلافت کی پیشکش کی، قبول کر لی، یہ دنیا کے بھوکے ہیں. آج تک جو قیام ہو رہا تھا نا، جنگ ہو رہی تھی، تو امام وہ تھوڑی ہے کہ جو صرف 1 2 3 4 دن کے حالات دیکھے. امام کی نگاہ واقع کربلا پر بھی ہے، علی ابن ابی طالب کی سیرت پر بھی ہے، امام زمانہ کے کردار پر بھی ہے، اور قیامت تک کی چیزوں کو امام رضا دیکھ رہے ہیں. یہ جو اس جملے کا جواب دیا، بلایا، ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو امام رضا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. خلافت کی پیشکش کی، قبول کر لی. امام نے یہ جملہ لکھا کہ دیکھو نہ میں کسی کو منسوب کروں گا نہ میں کسی کو معزول کروں گا. یہ جملہ لکھ کر امام نے اس کی سازش کا چہرہ بالکل سامنے، نقاب اس پر سے اتار دی. اور پھر چوتھی چیز، اس وقت سادات قیام کر رہے تھے کہ صاحب کہیں پہ کہیں جھڑپ، کہیں پہ کوئی اٹھ رہا ہے، کہیں پہ کوئی اٹھ رہا ہے. تو اس نے امام کو اپنے پاس بلا کر یہ ثابت کرنا چاہا سادات پر کہ جو امام رضا کے بھائی تھے یا امام رضا کے چچا کے بیٹے تھے، اولادیں تھیں، ددیال کا جو خاندان امامت کا سلسلہ آ رہا تھا اس میں جو امام زادے تھے، یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو امام رضا تو میرے پاس بیٹھے ہیں، تم لوگ کس بات پر قیام کر رہے ہو. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو مناظرات اور واقعات اور وہ گفتگو جو ہوئی، وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جو مناظرے کے لیے امام کو بلایا. تو عزیزان گرامی، یہ اس کے یہ مقاصد تھے، اہداف تھے کہ جن پر وہ پہنچا یا نہیں پہنچا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن امام رضا کو مدینے سے بلا دیا اپنے پاس. 147 ہجری ولادت، 203 میں شہادت. یہ جو آپ جاتے ہیں ایران میں اتنے سارے امام زادے دکھتے ہیں آپ کو، امام موسیٰ کاظم کی اولادیں، یہ وہ امام زادے تھے. جب 2 سال ہو گئے اور امام رضا واپس مدینے نہیں آئے تو یہ جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ یہ سیدہ معصومہ کے ساتھ یہ لوگ سب آئے امام زادے، اور مدینے سے بصرہ سے ایران کی سرحد میں داخل ہوئے، اہواز کے بعد شیراز. یہ جہاں پر جاتے تھے لوگ ان کے ساتھ ملتے جاتے تھے. حاکم کو خوف ہوا کہ یہ کوئی بغاوت نہ ہو جائے، جبکہ یہ امام زادے تھے، یہ صرف اپنے بھائی کے پاس آ رہے تھے. جناب معصومہ اپنے بھائی سے ملنے آ رہی تھی. کوئی ان کا قصد نہیں تھا سیاست کا یا کسی قسم کی بغاوت کا، نعوذ باللہ، یا شورش کا. لیکن یہ ہوا، اور اس کے بعد مختلف امام زادے مختلف جگہوں پر شہید کیے جاتے رہے. ان کی قبریں اس وجہ سے ہیں کہ موسوی سادات کی قبریں جو ایران میں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کی جو بھائیوں کی قبریں ہیں، بہنوں کی قبریں ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ یہ کئی ہزار کی تعداد میں ہو گئے تھے. مومنین بھی تھے ان کے ساتھ اور امام موسیٰ کاظم کی اولادیں بھی تھیں. تو یہ اس کا سبب ہے. بہرحال بلا کر رکھا گیا اور وہ مناظرات جو پیش آئے، وہ گفتگو جو ہوئی، تمام کے تمام کام جو ہوئے. اب دیکھیے امام، عجیب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شخص تھا جلودی، جیم لام واو دال، یہ جلودی. مامون کے زمانے میں اسے بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور امام رضا کے گھر کی خواتین جتنی ہیں، مائیں جتنی زوجات ہیں امام موسیٰ کاظم کی، جتنی کنیزیں گھر میں ہیں، خواتین جتنی ہیں،
ان کے قیمتی لباس جو بھی ہیں ان کے زیورات سارے لے آؤ. یہ کام کیوں کیا گیا؟ یہ کام اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کے پاس سونا چاندی کسی بھی قسم کا بچے نہ بچے، تاکہ یہ جب مشکلات آتی ہیں معاشی تو انسان کیا کرتا ہے؟ گھر کے زیورات بیچ کر کام چلاتا ہے. ان کو بالکل نہتا کر دو، بے آسرا کر دو، قسم و پرسی کا شکار ہو جائیں. جلدودی آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھر کی خواتین آئیں اور مجھے اپنے زیورات دیں اور جتنے قیمتی کپڑے رکھے ہیں وہ دے دیں. اچھا، قیمتی کپڑوں کا کانسیپٹ بچوں کی سمجھ میں نہ آئے اس وقت، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ کسی بھی ٹیلر درزی کی دکان پر جائیں اور کپڑے لے لیں. جو کپڑے بنتے تھے وہ بڑے ایک اہتمام کے ساتھ بنتے تھے. جتنے بھی 2 3 4 جوڑے ہیں وہ سب ہمیں دے دیے جائیں تاکہ معاشی لحاظ سے ان کے پاس کوئی سہارا نہ رہے. اگر کبھی گھر میں تنگ دستی آئے تو کوئی قیمتی لباس بیچ کر اس کے ذریعے اپنے لیے روٹی دانے پانی کا بندوبست کیا جائے. جلدودی نے عجیب کام کیا، کہا کہ میں خود جا کر زیورات اتارنا چاہتا ہوں. امام نے کہا یہ کام نہیں کرو گے، جتنے زیورات چاہیے میں خود جاؤں گا، اپنی بہنوں کے زیورات لوں گا اور تمہیں لا کر دوں گا. بڑا بدتمیز، ملعون، بے ادب، گستاخ آدمی. امام نے لیا اور لا کر زیورات دے دیے، چلا گیا. تاریخ آگے بڑھی، امام کو بلایا گیا، دربار میں بٹھایا گیا. مامون بیٹھا ہے خراسان میں تخت پر، جلدودی دربار میں وارد ہوا. امام رضا تخت کے برابر میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی جلدودی آیا، امام جانتے تھے کہ واقعہ پتہ لگ گیا ہے اور جلدودی کو سزا دینا چاہتا ہے مامون. اچھا، کام خود کروایا تھا، سزا بھی دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کام خود کروایا تھا، کینہ اور بغض تھا. سزا کیوں دینا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہی کام جو یزید نے کیا کہ صاحب میں نے تھوڑی قتل کیا، حسین کو عبید اللہ نے کیا، عمر سعد نے کیا، شمر نے کیا. بھائی اگر تو نے قتل نہیں کیا تھا تو قیدی بنا کر کیوں لایا؟ تو یہ عادت رہی ہے کہ صاحب ہم نے تھوڑی کیا تھا یہ کام، یہ تو ہمارے نوکر نے کیا تھا. تو مامون چاہتا تھا سزا دینا. جیسے جلدودی دربار میں آیا، امام اپنے دہن مبارک کو مامون کے کان کے پاس لے کر گئے اور کہا اس بیچارے کو کچھ مت کہنا، ایک کام تھا ہو گیا، ہم نے معاف کیا. لیکن جب خبث سے باطن ہو، دل میں نیت بری ہو، سمجھ لیجیے بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں مسلسل، کہ جب امام کو آپ حدیث قصہ کے ذریعے نہیں پہچانیں گے، جب امام کو آیت تطہیر کے ذریعے نہیں پہچانیں گے، جب امام کو رسول خدا کی سنت کا زندہ کرنے والے شخص کے طور سے نہیں پہچانیں گے، تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی اگر امام کے کسی حق کو پامال کرے، امام انتقام کی آگ میں تڑپ رہا ہوتا ہے. امام اپنے دہن مبارک کو مامون کے کان کی طرف لے کر گئے اور کہا دیکھو جلدودی نے جو واقعہ کیا تھا نا، ہماری بہنوں کے زیور اتار کر چھین کر لے گیا تھا، میں نے خود دیے تھے، تم کوئی برا سلوک مت کرنا، اس کو سزا مت دو، معاف کر دو اس کو. جیسے ہی جلدودی نے دیکھا، وہ سمجھا امام رضا شکایت کر رہے ہیں. اس نے بدبخت نے کہا، ملعون نے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں یا امیر المومنین، اس شخص کی بات، اللہ اکبر، امام رضا کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس شخص کی بات جو یہ میرے بارے میں کر رہا ہے قبول مت کیجیے گا، آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں. مامون کو سن کر تیش آ گیا کہ کہاں امام رضا کیا بات کر رہے ہیں، کس قدر بدبخت آدمی ہے تو پہچانا ہی نہیں کہ یہ لوگ کس مرتبے پر ہیں. کہا کہ ہاں صحیح کہا تو نے، میں تیری بات جو اس نے کہی ہے نا، علی ابن موسیٰ رضا نے، میں مانوں گا نہیں. جلاد کو حکم دیا، کہا گردن اتارو اس کی. تو یاد رکھیے، اب یہاں سے میں ایک بات کہہ دوں، امام ہمارے ساتھ وہی رابطہ رکھتے ہیں جو ہم امام کے ساتھ. 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا ابن رسول اللہ کیف منزلتی عندک، میری منزلت کہ میرا مقام آپ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کہا کہ تیرا وہی مقام ہے ہمارے دل میں جو ہمارا تیرے دل میں ہے. بلندر صلوات. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے سننا، مولا حسین کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے. میں ایک ذاکر ہونے کے ناطے مولا حسین کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ جواب آئے گا جو تمہارے دل میں ہمارا مقام ہے. آپ کا کیا مقام ہے؟ ہر شخص دیکھے کیا مقام ہے. ایک چھوٹی سی بات، 2 مہینے 8 دن گھر میں کس طرح سے گزرتے ہیں. لگتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ 2 مہینے 8 دن آپ ماتم کرتے رہیں، گریا کرتے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کاروبار زندگی ہے، مسائل ہیں، بچوں کی پڑھائی ہے، امتحانات ہیں، آمد جامد ہے، یہ سب مسائل ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا 2 گھنٹے پہلے کہیں اور پر، یہاں پر بھی عرض کروں گا، 2 مہینے 8 دن گھر کی خواتین سیاہ کپڑے پہنے. جب بچی اور بچے ہمارے گھر میں آئیں تو 2 مہینے 8 دن تک ان کی نگاہیں کالے کپڑوں کی عادت کریں. اور میں درخواست کروں گا بہت دس بستہ اپنی ماؤں بہنوں سے کہ ایسے کپڑے پہنیں کہ جو صرف سیاہ ہو، تاکہ بچہ گھر میں آئے اس کے شعور پر یہ کالا رنگ ایک اثر چھوڑے.
یہ اثر چھوڑے. اور جب 9 ربیع الاول کو دوبارہ ہمارے گھر میں خواتین مائیں بہنیں دوبارہ رنگ برنگے شوخ کپڑے پہنے تو بچے کا شعور کوئی چیز جھنجھوڑے کہ یہ ہوا کیا. یاد رکھیے 2 مہینے 8 دن ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے. 1 منٹ کی مجلس ہو, 2 منٹ کی بچوں کو کھڑا کیجئے, 2 شعر پڑھیے ماتم کے, مولا حسین کے, ابو الفضل عباس کی یاد میں 2 شعر, 2 مہینے 8 دن. اور جب 2 مہینے 8 دن گزر جائیں شب جمعہ یہ کام ضرور کیجئے. جب تک حسین ابن علی کا نام آپ کی چھت کے نیچے نہیں لیا جائے گا شیطانی وسوسوں سے دور نہیں ہو سکتا. نام لیجئے, یہ نام برکت کا باعث ہے. فاطمہ زہرا نگاہ کرتی ہے وہاں پر کہ جہاں حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہے, جہاں حسین ابن علی کا ذکر کیا جاتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو 8ویں امام کا جملہ ہے, چھٹے امام کا جملہ ہے کہ رحم اللہ وجوہاً تغیرت من اجل الحسین, خدا کی رحمت ان چہروں پر کہ جو حسین کی وجہ سے جن کا رنگ تبدیل ہو گیا, جو کربلا تک واک کر کے جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, دھوپ میں چل رہے ہیں, سردی میں چل رہے ہیں, گرمی میں چل رہے ہیں, تھپیڑے لگ رہے ہیں, چہرے پھٹ رہے ہیں, ہونٹ پھٹ رہے ہیں, یہ چہروں میں تغیر آ گیا. آپ کریم لگائیے, علاج کیجئے, خون نہ نکلنے دیجئے, نجاست طہارت کا خیال رکھیے, لیکن یاد رکھیے چھٹے امام کی دعا آپ کے ساتھ ہے. آپ کے چہروں کا رنگ بدلا, مولا فرمانے تمہارے چہروں پر خدا کی رحمت ہو, تم ہمارے جد کی غم میں یہاں تک چل کے آئے, تمہارے چہروں کے رنگ بدلے. جب 10 اور 9 محرم کے جلوس میں جائیں نا آپ, اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے خدا کے لیے سن گلاسز لگا کر مت جائیے. بچہ اگر ہمارا یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 9 اور 10 کی مجلس میں جاؤں, 7 8 محرم کے بعد جاؤں, کون سی ٹراؤزر پہنوں, یہ کلر اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں, بچے کو احترام سے سمجھائیں کہ بیٹا جو کپڑا مل رہا ہے کالے رنگ کا پہن لو, کنگا نہ کرے, اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے بات نہ جائے. کیوں؟ کیا یہ سب جوش عقیدت میں بات کہہ رہا ہوں؟ عزیزان گرامی, نہیں, روایات ہیں ہمارے پاس, احادیث ہیں ہمارے پاس, احادیث ہیں. بس آپ کو بڑی زحمت دی, ایک حدیث 8ویں امام کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مومنا حتی یکون فیہ 3 خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں, سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ. ایک عادت اس میں اللہ کی ہونی چاہیے مومن میں, ایک عادت رسول کی, اور ایک عادت اپنے امام کی. اللہ کی عادت کیا ہے؟ کتمان سر رہی, اپنے راز کو چھپا کر رکھو. اب جس کی سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا تو آپس میں بتائیں, اپنے راز کو چھپا کر رکھو. وہ سنت من نبی ہے, تمہارے نبی کی ایک طریقہ ہونا چاہیے, سنت ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدارات الناس, لوگوں کے ساتھ جب تک اچھا سلوک کر سکتے ہو, حرام تک نہیں پہنچ رہا, اچھا سلوک کرو, ان کی پیس کے ساتھ, ان کی رفتار کے ساتھ چلتے رہو جب تک ممکن ہو, جس حد تک ممکن ہو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, برائی کا جواب اچھائی سے دو, خندہ پیشانی سے ملو. مدارات الناس, یہ رسول خدا کی سنت. تیسری چیز کیا ہے؟ وسنت من ولیہ, اور امام کی سنت کیا ہے؟ فالصبر فی السراء والضراء, ہر حال میں صبر کرو مشکلات پر, کیونکہ امام نے تمہارے مشکلات میں صبر کیا. عجیب بات ہے, رسول خدا نے بھی صبر کیا, لیکن جو امام رضا حکم دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو امام نے صبر کیا ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی نا ابھی آپ کے سامنے, یہدون بامرنا لما صبروا, امام ہدایت کرتا ہے اللہ کے امر کے ذریعے کہ وہ صبر کرتا ہے. امام ہر حال میں صبر کرتا ہے, جو بھی مشکل پیش آئے صبر کرتا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 چیزیں نہ ہوں. مومن میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. امام رضا کو جب لے کر جایا جا رہا تھا تو آپ نے جمع کیا, ابھی سنا آپ نے, میں نے واقعہ بتایا کہ جمع کیا اپنے گھر کی خواتین کو, اور اس کے بعد آپ گئے. جب آپ نے بتایا کہ دیکھو اب یہ میرا آخری سفر ہے, لوٹ کر نہیں آؤں گا, آخری دیدار کر لو, گئے, گریہ وزاری ہوئی, امام گئے, اور اس کے بعد دربار میں جب گئے مامون کے, زہرآلود انگور آپ کو کھلائے گئے. آپ جانتے تھے کہ زہر ہے انگوروں میں, لیکن آپ نے کھائے. یہاں پر سوالات پیدا ہوں گے, لیکن آپ کو علم تھا, آپ نے کھائے اور اٹھ کر جا رہے تھے. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہے ہیں. اب اصل سے کہہ کر گئے تھے جب آؤں میرے منہ پر کپڑا پڑا ہو, اگر کوئی گفتگو نہ کروں تو مجھ سے کوئی بات مت کرنا. گئے کمرے میں, اب اسد نے دروازہ تھوڑی دیر بعد جا کر کھولا, دیکھا کہ امام کی روح بدن سے جدا ہو چکی ہے. اب اسد نے دیکھا کہ دروازے بند تھے. میں نے دیکھا ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ, خوبصورت خوبرو نورانی شکل کا, امام رضا کے کمرے میں. میں نے کہا صاحبزادے فرزند
آپ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ کہا کہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, میں اپنے باپ کی جنازے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ دروازے تو بند تھے, آپ اندر کیسے آئے؟ کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے, کیا وہ بند دروازوں سے اندر نہیں لا سکتا؟ اب اصل سمجھ گیا کہ نوے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. بس ایک دفعہ آئے امام میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام نے گلے سے لگایا نوے امام کو, اور بعض میں ملتا ہے کہ امام کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. میں کہوں گا 8ویں امام سے اور نوے امام سے ہاتھوں کو جوڑ کر, مولا نوے امام آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آج ہمارا نواں امام یتیم ہو گیا. میں کہوں گا امام رضا آپ نے گلے تو لگایا, لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ رخصت کر کے جا رہے تھے نا, آپ نے شہزادیوں کو جمع کیا, تو میں کہوں گا مولا یہ ایک رخصت آپ کی تھی. خود امام رضا کا حکم ہے کہ جب بھی تجھے کسی چیز پر رونا آئے شبیب کے بیٹے ہمارے جد حسین پر روئیو. میں کہوں گا مولا جب آپ نے شہزادیوں کو بلا کر رخصت کے لیے آئے اور گھر سے گئے, کتنی رقت ہوئی, کتنا گریہ ہوا. میں کہوں گا مولا امام رضا ایک ہی آپ کی رخصت تھی اور ایک آپ کے دادا حسین کی رخصت ہے کہ جب خواتین کو جمع کیا تھا نا آپ کی طرح, جس طرح سے آپ نے مدینے میں جمع کیا, میرے مولا حسین نے بھی زینب, رقیہ, سکینہ کو جمع کیا تھا. لیکن ہاں ایک فرق تھا, فرق یہ تھا کہ آپ کے خیمے کے باہر گنج شہیدہ میں علی اکبر اور علی اصغر کا لاشا نہیں تھا, آپ کے سامنے 30,000 کا لشکر نہیں تھا, آپ کا بیمار بیٹا بستر علالت پر نہیں تھا. ایک دفعہ مولا جب گئے حسین ابن علی رخصت لے کر, روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا واپس آ رہے تھے قبر رسول کی زیارت کر کر مامون نے بلایا تھا, دوبارہ جاتے تھے امام رضا قبر پر اپنے آپ کو گراتے تھے, بوسہ لیتے تھے, دوبارہ آتے تھے, رسول کی قبر پر نگاہ پڑتی تھی, گریہ کرتے تھے, دوبارہ جاتے تھے. کئی دفعہ امام نے یہ کام کیا. میں کہوں گا امام رضا خدا آپ کو اجر دے, خدا آپ کے لیے تعزیت اور تسلیت کا سامان فراہم کرے. میں کہوں گا نوے امام آپ کے پدر گرامی رسول خدا کی قبر کو دیکھتے تھے, آتے تھے, دوبارہ جاتے تھے, آتے تھے, دوبارہ جاتے تھے, اپنے آپ کو قبر پر گراتے تھے, قبر کا بوسہ لیتے تھے. یہ قبر ہے, رسول کا جسم نہیں ہے. اگر رسول کا جسم بھی ہوتا تو رسول کا سر تو بدن پر تھا نا. ایک وہ بیٹا تھا کہ جو جب قتل گاہ سے گزرا تو کہیں چچا عباس کا لاشا دکھا, کہیں باپ حسین کا لاشا دکھا, کہیں علی اکبر کا لاشا دکھا. میدان کی طرف دیکھ رہا ہے, بھائیوں اور باپ کا لاشا دکھ رہا ہے, بہنوں کی طرف دیکھتا ہے, بغیر چادر کے بہنیں موجود ہیں. اللہ اکبر, یہ کتنا مظلوم بیٹا تھا کہ اپنے باپ کو اگر دفن کرنا بھی چاہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کس طرح سے اپنے باپ سے لپٹے. امام رضا آپ نے امام محمد جواد کو گلے لگایا نا, مرنے سے پہلے کتنی خوشی ہوئی ہوگی, دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی. لیکن آئیے کربلا میں سید سجاد قتل گاہ سے گزر رہے ہیں, قتل گاہ سے گزارے جا رہے ہیں, لیکن اتنی طاقت نہیں اپنے باپ کے اس کٹے ہوئے جسم کو. ماتم حسین یا حسین,